ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ عنوان ہے لا الہ الا اللہ، پڑھیے سمجھیے 7 شرطوں کی روشنی میں، 7 کنڈیشنز، 7 شرطوں کی روشنی میں سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا ہے، جیسے نماز کا اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ سمجھنے کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں۔ اگر کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتا ہے تو وہ قرآن مجید پر عمل نہیں کر رہا ہے، گویا کہ وہ قرآن مجید کا احترام نہیں کر رہا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَعَلَّمْ، حکم دے رہا اللہ تعالیٰ، فَعَلَّمْ، جان لو، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ جان لو۔ کس کو حکم دے رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی؟ عربی آتی تھی، اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر گویا کہ امت کو حکم دیا جا رہا ہے، انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جان لو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معنی اور مطلب بتایا ہے وہ معنی کے حساب سے لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو قبول، ورنہ قبول نہیں۔ اپنے اپنے حساب سے سمجھ لیں گے تو معنی قبول ہونے والا نہیں۔ فَعْلَمْ، یہ 7 شرطیں کیا ہیں؟ یہ 7 کنڈیشن کیا ہے؟ عرب کے ایک عالم جو کہ شاعر بھی ہیں، پوئٹری بھی لکھتے ہیں، انہوں نے یہ 7 کنڈیشن کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے ایک شعر میں انہوں نے بتایا ہے۔ یہ 7 کنڈیشن: العلم والیقین والقبول، العلم والیقین والقبول، والانقیاد فدر ما اقول، والصدق والاخلاص والمحبہ، والصدق والاخلاص والمحبہ، وفقک اللہ لما احب۔ 7 کنڈیشن: العلم والیقین والقبول، علم، یقین، قبول، والانقیاد، انقیاد، فدر ما اقول، جان لو، فدری مانے جان لو، ما اقول جو بھی میں کہہ رہا جان لو۔ اس کے بعد یہ 4 ہوئے، العلم والیقین والقبول والانقیاد، فدر ما اقول۔ اس کے بعد پھر 3 ہے، درمیان میں 1 ہے، شروع میں 3، آخری میں 3، درمیان میں 1۔ والصدق والاخلاص والمحبہ، صدق مانے سچائی کے ساتھ، اخلاص مانے اخلاص کے ساتھ، محبہ مانے محبت کے ساتھ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کچھ سمجھنا آسان بھی ہے۔ العلم والیقین والقبول، یا علم، یقین، قبول، انقیاد، انقیاد کا معنی کیا بتاؤں گا آپ کو میں۔ والصدق، سچائی، انقیاد کا مختصر معنی ہے دل سے بھی مان لو، اوپر سے تو مان رہے ہو نا، دل سے بھی مان لو لا الہ الا اللہ۔ علم مانے جان کر مانو، یقین سے مانو، العلم والیقین والقبول زبان سے اقرار کر کے مانو، والانقیاد دل سے مانو، والصدق سچائی سے مانو، والاخلاص ریاکاری سے نہیں اخلاص کے ساتھ مانو، والمحبہ محبت کے ساتھ مانو، دلوں میں نفرت چھپا کر نہیں، اسلام سے نفرت چھپا کر نہیں، بڑی محبت سے مانو، بوجھ سمجھ کر نہیں، بڑی محبت سے مانو۔ یہ 7 کنڈیشن ہے۔ یہ 7 کنڈیشن، پہلا ہے العلم، جان لو، پہلی کنڈیشن۔ اور یہ جو 7 ہے، یہ 7 کے 7 کا ذکر قرآن اور صحیح حدیث میں موجود ہے۔ علماء کرام نے کہاں سے نکالے 7 کنڈیشن؟ قرآن اور صحیح حدیث کا سروے کر کے علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک 8ویں شرط اضافہ کی، کہا کہ جتنے قسم کے معبودان باطل ہیں، طاغوت ہے، ان سب کا انکار کر کے مانو۔ اللہ اکبر۔
سب سے برات کرو، سب سے صاف ہو جاؤ، ہر قسم کے شرک، ہر قسم کے بدعت سے پاک ہو کر توحید کو ایکسپٹ کرو۔ یہ آپ کی شرط بھی بڑی خوب ہے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام، بڑی محنت کر کے قرآن اور صحیح حدیث کا سروے کر کے بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے سامنے باتیں پیش کرتے ہیں تاکہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ذہن میں بٹھا لیں۔ پہلی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو۔ اب جاننا ہے لا الہ الا اللہ کو جاننے کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ پہلے اس کا معنی سمجھیا۔ لا الہ الا اللہ، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، آئیے ذرا ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو سنتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ذرا غور تو کرو میرے ساتھیو، اس کے اندر دو پہلو ہے، ایک انکار ہے، دوسرا اقرار ہے۔ کس چیز کا انکار ہے، کس چیز کا اقرار ہے؟ جب تک تمہارا انکار پورا نہیں ہوگا تمہارا اقرار مکمل نہیں ہوگا۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ صاف گلاس اگر گندی رہے گی، پانی ڈالو گے تو گلاس بھی گندا ہو جائے گا۔ گلاس کو پوری طریقے سے پہلے صاف کرو، اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے عقل کو، اپنے ذہن کو، اپنے عقیدے کو پورے طریقے سے گندے عقیدے سے صاف کرو۔ اگر صفائی میں ذری بھی کمی باقی رہے گی تو توحید میں خلل آ جائے گا۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ لا کون سا لا ہے؟ عربی میں نہیں کے لیے لم بھی ہے، عربی میں نہیں کے لیے لن بھی ہے، عربی میں نہیں کے لیے لیسا بھی ہے۔ ماضی میں ہوتا ہے تو لم، حال میں ہوتا ہے تو لیسا، مستقبل میں ہوتا ہے تو لن۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ لا استعمال ہوا، لن نہیں۔ لا ہمارا جو کلمہ ہے اس کے اندر کیا ورڈ استعمال ہوا ہے؟ لا۔ لم استعمال نہیں ہوا، لن استعمال نہیں ہوا، لیسا استعمال نہیں ہوا، اور لا الہ ہے، لا الہن بھی نہیں ہے۔ لا الہن سے ہی بات ہو جا سکتی ہے نا، بھئی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ معنی ہو سکتا، لا الہ میں ایک اسپیشل معنی ہے۔ لا کا معنی ہے دنیا میں جتنے قسم کے نہیں ہو سکتے نا وہ سارے نہیں، ماضی کے لیے بھی جو نہیں ہے وہ بھی نہیں، حال کا نہیں، مستقبل کا نہیں، یعنی کبھی بھی نہیں۔ ماضی میں بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، حال میں بھی اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں، فیوچر میں بھی اللہ کے مقابلے میں نہیں، کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، نہ آسمان میں، نہ زمین میں، نہ جوپیٹر پہ، نہ مارس پہ، نہ کہیں صحرا میں، نہ جنگل میں، نہ ڈیزرٹ میں، کہیں بھی نہیں، کسی بھی حالت میں نہیں، کسی بھی ٹائم میں نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ فرشتہ، نہ امام، نہ کوئی شخصیت، کوئی نہیں۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کسی شے میں بھی نہیں۔ ارے ارشد بھائی تھوڑا تو گنجائش، کوئی بھی نہیں۔ اتنے بڑے بڑے بابا ہیں، اتنے بڑے بڑے پیر ہیں، تھوڑا تو موقع مل جانا چاہیے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی بھی شکل میں بھی نہیں، نحاس کا نہیں، پتھر کا نہیں، لکڑی کا نہیں، لوہے کا نہیں، تانبے کا نہیں، پتل کا نہیں، کسی بھی قسم کا بت نہیں، نہ پتھر کا، نہ گارے کا، نہ مٹی کا، نہ لوہے کا، نہ پتل کا۔ دھاگا بھی نہیں، دھاگا بھی نہیں، ہاتھ کا امام زامن بھی نہیں، نہیں۔ کیا لٹکانے والی تعویذ بھی نہیں، نہیں میرے بھائی، کچھ بھی نہیں۔ کیا دکانوں پہ جو ہم برکتوں کے لیے لٹکاتے ہیں نا وہ ٹگٹ جس کے اندر شروع کے قاف کاف ہا یا، وہ بھی نہیں میرے بھائی۔ کیا کتابیں بھی نہیں، کیا درود لکھی بھی نہیں، کیا درود پنجگانہ بھی نہیں، کوئی نہیں، کوئی بابا کا دربار نہیں، کوئی میری شخصیت، کوئی نہیں، کوئی مقابلہ، کوئی نہیں، کبھی بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، کسی بھی شکل میں نہیں، رتی برابر بھی نہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کرایا نا، تو پھر وہ ہے کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کسی کو نہیں کرنا ہے، کسی قبر کو بھی نہیں کرنا ہے، کسی درگاہ کو بھی نہیں کرنا ہے، کسی مندر میں بھی نہیں کرنا ہے، کہیں بھی نہیں کرنا ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا نا، تو وہ بھی نہیں کیا؟ میرے بھائی رک جائیے، کس نے کرنے کے لیے کہا؟ اللہ نے نا، کر سکتے ہیں، اللہ نے کہا ہے تو کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے کہا کعبے کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ نے کہا بیت المقدس کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ نے کہا یوسف علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن حکم کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔
اب اگر آپ کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں تو کعبے کو نہیں کر رہے میرے بھائی، وہ ڈائریکشن کعبے کا ہے، اصل میں آپ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو، کیونکہ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ وہ میرے بھائی کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے، آپ کعبے کو ڈائریکشن دے رہے، آپ کے سجدے کا رخ کعبے کی طرف ہے، ورنہ حقیقت میں وہ سجدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اصل میں اللہ کو ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے حکم سے میں جھک رہا ہوں۔ اگر وہ حکم نہ دینا، کیا آج میں بیت المقدس کو کر سکتا ہوں؟ ایک زمانے میں تھا نا قبلہ، کیا میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں، تھا نا بھائی پہلے؟ ایک مرتبہ جو کبھی تھا اس کو میں نہیں کر سکتا، جو کبھی تھا ہی نہیں، جس کا کبھی حکم ہی نہیں ملا، اس کو کیسے کر سکتا ہوں میرے بھائی؟ سمجھ میں ہی میری بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہو تو کر سکتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے تو نہیں کر سکتے۔ اسی کا مطلب تو ہوتا ہے عبادت لا الہ، لا الہ الا اللہ نہیں، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ ہے یا لا الہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نعبدو کا سے بات چل جا سکتی ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں ایاک نعبدو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں، وہ معنی نکلا اس کے اندر۔ اب دیکھیں نماز میں سجدہ کتنا اہم ہے، بغیر سجدے کے نماز ہو جاتی کیا؟ لیکن جب جنازے کی نماز کا مسئلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے سامنے جنازہ ہوتا ہے، اس نماز میں سے سجدہ ہی نکال دیا اللہ تعالیٰ۔ کتنا اہم ہے دیکھیں سجدہ۔ جس نے یہ ماتھا پیدا کیا نا، یہ ماتھا اسی کے پاس ٹکے گا، اس کے حکم سے ہی ٹکے گا، اس کا حکم نہیں ہے یہ ماتھا نہیں جھکنے والا، کیونکہ جس نے پیدا کیا اس کے حوالے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کا فلسفہ کیا ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ہے، جس نے تمہیں پیدا ہی نہیں کیا اس کی عبادت میں کیوں کروں؟ یہ ہے مختصر لا الہ الا اللہ۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے نہیں ہے کوئی سچا معبود، انکار کرو پہلے، جتنا اچھا انکار ہوگا نا اتنی خالص توحید نکل کے آئے گی، اتنی زبردست توحید رہے گی تمہاری۔ ذرا بھی وہاں شک میں آ جاؤ گے توحید میں پرابلم آ جائے گی، ذرا بھی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا ہر قسم کے اللہ کے مقابلے میں ٹھہرانے کا کسی بھی شکل میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کے کاموں میں، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتوں میں کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے یہ 5 بنیادی حقوق اللہ ہی کے حوالے کر دینے کا نام توحید۔ اللہ کی ذات، اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں، اللہ کے کام، اللہ کے ساتھ کی جانے والی عبادتیں، کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے۔ تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب آئیے ذرا شیخ صالح علیہ الشیخ کو سنتے ہیں، کیا علماء کرام، کیا باتیں ہیں ماشاءاللہ، بڑی محنت کر کے سالوں سال لگا دیتے ہیں، چھوٹی کتاب لکھتے ہیں، 2 پیج 10 پیج 20 پیج، لیکن اس کے اندر علم سمندر کا ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں شیخ صالح علیہ الشیخ؟ یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا، نہیں ہے کوئی معبود، ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود۔ یہ سچا کا ورڈ کہاں سے لائے؟ جبکہ عربی میں تو نہیں ہے، ایک آدمی کوئی کہہ سکتا ہے نا، یہ سچا کا ورڈ کہاں ہے؟ انگلش میں بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں، there is no God who deserve to be worshipped except اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یہ deserve to be worshipped کہاں سے لا لیا آپ لوگ؟ کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے آپ سے؟ آپ ایسے ہی رٹیں گے تو ہونے والا نہیں ہے مسئلہ۔ کیا بھائی کہاں سے مانا گیا ہے؟ المستحق للعبادہ، عبادت کے لائق اگر کوئی ہے، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ یہ عبادت کے لائق کا ورڈ کہاں سے نکلا؟ عربی میں تو لا الہ الا اللہ، یہاں پر سچے کا معنی کہاں سے آ گیا؟ یہاں پر عبادت کے لائق کا معنی کہاں سے آ گیا؟ اس کو کہتے ہیں عربی کو سمجھنا۔ عربی زبان میں جب بھی مبتدا آتا ہے تو اس کی خبر ہونا ضروری ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس کا پریڈکشن ہوتا ہے۔ آپ کچھ بھی کہتے ہیں کسی کے بارے میں تو اس کے بارے میں کچھ خبر ہوتی ہے، انگلش میں بھی۔ عربی زبان میں بعض اوقات جو خبر ہوتی ہے نا وہ ہڈن ہوتی ہے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی بات اگر سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو اس کو الفاظ میں نہیں کہتے، اگر الفاظ میں سمجھ میں آنے کے بعد بھی کہیں تو یہ عرب کے مزاج کے خلاف تھا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ شروع کا ورڈ کہاں سے آیا؟ اب بسم میں با سین اسم اللہ الرحمن الرحیم، ابدو تو ورڈ ہے ہی نا ادھر، ابدو ورڈ تو ہے نا، بدا مانے شروع ہونا۔
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کہہ رہے شروع کا ورڈ تو ہے ہی نہیں، پھر ترجمہ کہاں سے لائے؟ تو کہتے ہیں عربی گرامر میں کچھ ورڈ ہڈن ہوتے ہیں، اس کو پہچاننے کا نام ہے عربی سمجھنا۔ لا الہ الا اللہ جب بھی کہتے تو وہاں پر خبر کو آپ کو وہاں پر ہڈن ہے، وہ کیا ہے معنی سے سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کے آیتوں کو سروے کرنے سے معنی نکلتا ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، جو اللہ ہے نا وہی حق ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے باطل ہے۔ یہ آیت کو سامنے رکھ کر اور بھی دیگر آیتوں کو سامنے رکھ کر اور عربی کی گرامر کو سامنے رکھ کر، اب سے نہیں بہت قدیم زمانے سے یہ معنی الحمدللہ قرآن مجید کا پڑھنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو آیا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کس چیز میں مانے حق رکھتا ہو، عبادت کے اگر لائق کی بات کریں گے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں جان لو۔ سیکنڈ کیا ہے؟ العلم والیقین، یقین کے ساتھ ماننا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو کیا آ جائے گا؟ شک آ جائے گا، نفاق کے راستے پہ نکل جائے گا آدمی۔ اب دیکھیے دنیا میں مسلمانوں پہ کتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ریفیوجی سیریا چھوڑ کے مائیں اپنے بچوں کو لے کر، باپ شوہر مر گیا ہے، باپ مر گیا ہے، وہ ماں ہے مسلمان ہے بچے کو لے رہی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑ رہی ہے۔ مصیبت آ رہی ہے اسلام کے نام پر، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن وہ ماں ہے جو بچے کو سنبھال کے لے جا رہی ہے۔ کسی بھی آن میں وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ میں کافر ہو جاؤں گی۔ مطلب کیا ہے؟ یقین، ایسا یقین کہ پہاڑ ہل جائے لیکن ایمان نہیں ہل پاتا۔ سورہ حجرات نمبر 49 کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرما رہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں اللہ کے پاس جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، کیا کرے؟ ثم لم یرتابوا، پھر وہ لوگ شک نہ کریں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کب مانا جائے گا؟ ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کرے، ایسا مضبوط ایمان۔ ایک زمانے میں تاتاری اٹھے تھے، مسلمانوں کو اتنا مارا یہاں تک کہ عورتیں باقی رہ گئی۔ ان عورتوں کو اٹھا کر وہ اپنے کیمپ پہ لے کر گئے۔ وہ مائیں کیسی مائیں تھی، وہ بہنیں کیسی بہنیں تھے، اندازہ لگائیے۔ انہوں نے ہمت نہیں ہارا۔ ایک وقت آیا کہ وہ تاتاری مسلمان بن گئے۔ لوگوں نے سروے کیا یہ تاتاری قتل کرنے والے مسلمان کیسے بنے؟ 3 تھیوری سے، اس میں سے ایک تھیوری یہ ہے وہ مسلمان بہنیں اور مائیں جو مظلوم بنا کر اٹھا لی گئی تھی، انہوں نے ایمان پر کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے تاتاریوں کو واپس اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ ہوتا ہے ایمان۔ کوئی بھی حالت آ جائے ایمان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں یقین۔ یقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو جو پوائنٹ بتایا اس کے اوپر حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 136، صحیح مسلم حدیث نمبر 137۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت اس میں بتائے۔ لا الہ الا اللہ معنی سمجھنے، لا الہ الا اللہ کا معنی آپ نے سمجھا ماشاءاللہ، اس سمجھنے کی فضیلت کیا ہے سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات، کوئی اگر مر گیا اس حالت میں وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس نے سمجھ لیا، جان لیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ تو آپ کو میں نے 10-15 منٹ پہ جو معنی دینے کی کوشش کی نا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر اس حالت میں مر جائے، اگر زلزلے آ جائے اور اس حالت میں مر جائے تو الحمدللہ ہم نے جانا کہ نہیں جانا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جنت نصیب فرما دے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا پوائنٹ کی فضیلت کیا ہے؟ اس کے بعد کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ پہلی حدیث میں صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کہے تو بس ہے، جنت میں چلے جائیں گے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ذکر نہیں ہے نا، تو لا الہ الا اللہ پڑھے تو جنت میں چلے جاتے کیا؟ تو بھائی اگر یہ معنی نکالے تو آپ کو مارے بعد بھی جنت میں چل جاتا ہوں۔ یہ معنی تھوڑی، ایک حدیث تھوڑی پڑھ کے آپ معنی نکالیں گے، نہیں۔
تو ہم بولیں گے بھی اور بھی حدیثیں پڑھیا، اور حدیثوں میں کیا؟ دوسری حدیث نمبر 137 میں ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کیا ہے اس کے اندر؟ لا یلقى اللہ بہما، یہ دونوں کو لے کر اللہ سے ملے گا، یعنی کہ اس کو تھامے رہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو زندگی بھر تھامتا ہے، یہاں تک کہ خبر ہوتے ہوتے قیامت کا مرحلہ آ جاتا ہے، جب تک اللہ سے نہیں ملتا ان دونوں کو تھام کے رکھو، بڑی طاقت ہے، بڑی دولت ہے، دنیا کی سب چیزیں ہاتھ سے چلے جاتی ہے، چلی جائے، گھر جاتا ہے، کار جاتی ہے، فلڈ آتا ہے، باڑھ آتی ہے، پانی آتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، فریج ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے تو بس ہے۔ لا یلقى اللہ بہما، ان دونوں کو لے کر اگر اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے قیامت میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دونوں بھی ہو اور وہ جہنم میں بھی چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ، جنت سے اس کو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ کیا کرے؟ غیر شاکن، حدیث میں کیا ورڈ ہے؟ شک نہیں ہونا چاہیے، اسلام کے بارے میں کسی بھی حالت میں شک نہیں ہونا چاہیے، شک آیا تو پھر گیا یہ فضیلت۔ یہ العلم والیقین والقبول، یہ بہت اہم ورڈ، تیسرا ورڈ بڑا اہم ہے، قبول۔ ایک علم سے کیا ہے؟ آدمی کو یقین پیدا ہوتا ہے، علم بھی آ گیا، یقین بھی آ گیا۔ کچھ لوگ ہیں وہ اقرار، زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ ابو طالب کو یقین ہے میرا بھتیجا جو پیش کر رہا ہے نا بالکل بات صحیح ہے، جب اتنا صحیح ہے تو کہہ دو نا لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں ہوتا، قوم کی نخوت، تکبر، غرور، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے مسلمان تو ٹیررسٹ ہے، میں اسلام قبول کر لیا تو لوگ مجھے بھی ٹیررسٹ کہیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، ارے آج کل تو سلفیوں کو ٹیررسٹ کہا جا رہا، اگر میں کہوں گا سلفیت تو ارے لوگ مجھے بھی ٹیررسٹ کہیں گے۔ ارے بھائی لوگ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو حق ہے وہ کہو نا، بری بات کیا ہے؟ بری بات کیا ہے؟ جو حق ہے وہ کہو۔ مسلم اسلام سے جڑنے کے لیے باقاعدہ ماحول بنایا جا رہا تاکہ لوگ حق کی طرف نہ آئیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان میڈیا کے بعض گوشوں کو ہدایت دے جو اسلام سے نفرت دلا رہے، اور ہم کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اسلام کا جو امیج نان مسلم کے ذہن میں خراب ہو رہا ہے کچھ ذریعہ بن سکے اسلام کی خدمت کا انشاءاللہ۔ تیسری شرط کیا ہے؟ قبول، ایکسپٹ، قبول کرنا بہت ضروری۔ یہاں پر آ کر رستے بدل جاتے ہیں انسانوں کے، 5 قسم کے کفر ہو جاتے ہیں، 5: کفر شک، کفر تکبر، کفر اعراض، کفر تکذیب، کفر نفاق۔ 5 قسم کے کافر پیدا ہوتے ہیں، یہ تیسرے پوائنٹ پر اللہ حفاظت فرمائے۔ جان کر نہیں مانتا ہے تو یہ تکذیب ہے۔ ابو جہل جانتا تھا، مانتا نہیں تھا، جانتا ہے تکبر میں چلا جاتا ہے، ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، جانتا ہے اوپر سے مانتا ہے اندر سے نہیں مانتا، منافق ہو گیا۔ جانتا ہے لیکن کہتا ہے مجھے اس سبجیکٹ پہ توجہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، نیگلیکٹ کرتا ہے، عقیدے کو معمولی سمجھتا ہے، عقیدے کے سبجیکٹ کو لائٹ لیتا ہے، آخری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ آدمی نا، تو آخری میں کلمہ اگر نہیں پڑھتا کفر اعراض، اعراض مانے نیگلیکٹ کرنا، عاد و ثمود میں تکبر کے قسم ہے۔ کفر شک، جو بدو قسم کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، شک والے کفر ابتلا تھے۔ یہ پوائنٹ پہ آ کے 5 قسم کے کافر پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اوپر سے تو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، وہ پرابلم نہیں ہے۔ ابو طالب کو پرابلم تھا، آج کے مسلمان کو اوپر سے پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں، بغیر سمجھ کے بھی پڑھ لیتا آج کا مسلمان۔ اگر مثال طور پہ ایک آدمی کہے عربی زبان میں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اس کا مختصر معنی ہے الخمر حرام۔ ایک آدمی کہتا ہے الخمر حرام، الخمر حرام، اور شراب بھی پی رہا ہے۔ ایک آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ الخمر حرام، الخمر حرام کہہ رہا ہے، ساتھ میں شراب بھی پی رہا۔ تو لوگ بولیں گے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہے، پھر بھی آپ شراب پی رہے ہیں نا، اچھا اس کا معنی یہ تھا کیا؟ میں تو سمجھا عربی زبان میں کوئی تسبیح سمجھ کے پڑھ رہا تھا۔ تو ایک آدمی کو اگر معنی نہیں معلوم ہے تو وہ کیا کرے گا؟ الخمر حرام بھی بولے گا، شراب بھی پیتا رہے گا۔ تو آج کا مسلمان دیکھیے، وہ جا کر اللہ کو علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، کسی اور جا پہ شرک کرتا ہے، شرک کرتا ہے، پھر ساتھ میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، مطلب تو ہی نکلا۔ اس زمانے میں ابو لہب نے اور ابو جہل کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ نکلا
آج سے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں، 360 بت نہیں، اصاف نہیں، نائلہ نہیں، چھوٹے نہیں، بڑے نہیں، کوئی بھی شکل کے نہیں، وہ کلیئر تھا نا۔ اسی لیے انہوں نے کیا کہا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم کہہ رہے ہو کہ آلہہ نہیں الہ، وہ کیا کہتے تھے؟ آلہہ۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ الہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے معبود چھوڑ کے صرف ایک معبود لینا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو معنی معلوم تھا، انہوں نے انکار کر دیا۔ آج کے مسلمان کو عربی میں معنی معلوم نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے۔ اتنے مسلمانوں پہ مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ بیٹھ کر سمجھ میں نہیں آتا، سفر کرے تو سمجھ میں آئے گا۔ قسم کے عقیدے ہیں، اتنے شرک، اتنے خرافات، اتنے بدعتیں، یہ دیکھنے کا جاتا اچھا اس وجہ سے مسلمانوں پہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ جب سفر کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا حالت پہ مسلمان پہنچ چکے۔ قرآن کا مسلمان الگ، دھرتی پہ جو پایا جا رہا مسلمان وہ الگ ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث میں اسلام الگ بتایا جا رہا ہے، فالو کرنے کی حالت الگ ہے۔ قرآن اور صحیح حدیث پڑھے گا، جو آدمی قرآن کو ایک مرتبہ اچھے طریقے سے ترجمہ پڑھے گا، انشاءاللہ شرک کے قریب کبھی نہیں جا سکتا انشاءاللہ۔ تو سر ایک مرتبہ خود سے پڑھ لے گا ترجمہ، چیلنج ہے کہ وہ آدمی اس کے بعد شرک کے قریب نہیں جائے گا۔ صحیح طریقے سے پڑھے، صحیح ترجمہ پڑھے، صحیح تفسیر پڑھے انشاءاللہ۔ العلم والیقین والقبول والانقیاد، انقیاد کا مطلب ہوتا ہے دل سے مان لینا، اوپر سے لا الہ الا اللہ پڑھے، دل سے بھی ماننا نہیں۔ بھائی خاندان کی آخری شادی ہے، تھوڑا جہیز دلے تو کیا ہوتا، دل سے ماننا ہے۔ بڑی بھی چاچا دل سے ماننا ہے، ٹھیک ہے مانتا ہوں، لیکن ذرا گنجائش دیکھیے آپ، آخری شادی ہے خاندان کی، اگر میں تھوڑی سی موسیقی رکھ لیا، تھوڑی سی اگر قوالی رکھ لیا، تھوڑا سا اگر میں اس طریقے سے کر لیا، بچی کی محبت کے خاطر، ساس کے خاطر، اللہ کے خاطر۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرہ۔ اللہ اکبر۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات آنے کے بعد وہ اپنی طرف سے کوئی آپشن نکالے، کوئی اپنی طرف سے ایک بات نکالے، ایک رائے نکالے، ایک سوچ نکالے، میرا بھی کرنے نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد اس کے بعد فل سٹاپ ہے میرے بھائی، وہاں پر کوئی کاما نہیں ہے، وہاں پر کوئی اینڈ نہیں ہے، وہاں پر صرف رکنا ہے۔ بہت بڑا ڈاٹ ڈال دیجئے ادھر، رکنا ہی رکنا ہے، لوہے کا ڈاٹ ڈال دیجئے، ختم، فل سٹاپ، رکنا ہی رکنا ہے۔ وما ما کان لهم الخیرہ۔ نرشد بھائی ذرا دیکھیے، حلال حرام تو اپنی جگہ پر ہے، اتنی محبت سے بھجائے ہیں وہ لوگ۔ اگر میں پرساد کھا لیتا ہوں تو برا کیا ہے؟ میرے دوستی اور بزنس کا معاملہ ہے، اگر میرا دوست مجھے اگر کوئی چیز کھلاتا ہے تو وہ کہتا دوستی میں کھا لے یار، تو اس طریقے سے اگر میں تھوڑا سا اس کا ساتھ دے دیتا ہوں اور اس کی کوئی ایسی مٹھائی جو پرساد والی ہو اگر میں کھا لیتا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں ارشد بھائی مت کھاؤ، تو کہیں ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اسلام سے دور کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب میرے بھائی یہ ہے، آپ اس سے کہیے کہ بھائی ضرورت پڑنے پر میں تجھے خون دوں گا، ضرورت پڑنے پر میں تجھے اٹھا کے ہاسپٹل لے جاؤں گا، ضرورت پڑنے پر میں تجھے پیسے دے کر مدد کروں گا، لیکن میں دین میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو، میرا دین میں جہاں تک تمہاری عزت کرنے کی بات ہے نا، میں بہت مدد کروں گا۔ تمہارے گھر میں اگر کوئی دیوار گر رہی ہے، کوئی نہیں ہے، تو میں آ کے اینٹ لگا دوں گا۔ تم اگر کہیں تڑپ رہے ہو، میں تمہیں ساتھ دوں گا، پانی چاہیے پانی دوں گا، کھانا چاہیے کھانا دوں گا، دنیاوی اعتبار سے تم مجھ سے جو خدمت لے لو فری میں دوں گا میرے بھائی، لیکن دین کے مسئلے میں ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ کیوں؟ اگر میں تم کو مدد کروں گا تو گویا کہ مطلب اکلا کہ جو چیز کو میں غلط سمجھ رہا ہوں، گویا کہ میں تم کو بھی غلطی پر لے جا رہا ہوں، میں اپنے آپ کو بھی غلطی پر لے جا رہا ہوں۔ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں، میں کیسے سیلفش ہو سکتا ہوں کہ تم کو میں غلط راستے پر جانے کی ترغیب دلا؟ ایسا نہیں ہو سکتا میرا بھائی، میں اوپر بھی ایک ہوں، اندر بھی ایک ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، کوئی برا نہیں مانے گا بھائی۔ دین کے مسئلے میں کوئی نہ کوئی تو فنڈامنٹل ہوگا، ایک کچھ نہ کچھ تو رہے گا۔ نہیں دوست کے خاطر 2+2=5 کہہ سکتا ہوں میں؟ نہیں کہہ سکتا، لوگ بولیں گے بیوقوف ہے۔ میں دوست کے خاطر 2+2=5 نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو میتھمیٹکس کے لیے کتاب دلانا ہے، جو مدد کرنا ہے میں کروں گا۔
मैथमेटिक्स की किताब दिलाऊंगा, हिसाब के लिए आपको मैं अच्छा टीचर लाऊंगा, लेकिन मैं आपके खातिर 2+2 5 नहीं कह सकता। मेरे जो मेरे फंडामेंटल है उस पर मुझे फॉलो करना पड़ेगा। इसको कहते हैं इनक़ियाद, दिल से मान लेना। जब दिल से मान लेता है तो आदमी का जवाब अलग होता है, उसका हर अमल अलग होता है, उसकी हर सोच अलग हो जाती है, उसके फैसले अलग हो जाते हैं, वो अटल हो जाता है। अल-इल्म वल यकीन वल कबूल वल इनक़ियाद फ़द्र मा अक़ूल वस्सिद्क़, सच्चाई, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला की सच्चाई, सिद्दीक। ये सिफत कब निकलती है? जब खतरनाक माहौल होता है, तब आहिस्ता से कोई ना कोई कहीं ना कहीं छुप के कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है। वो आदमी छुप के भी नहीं करता, क्योंकि वो सिद्दीक है। वो कहता है अल्लाह किसी भी हालात में हो, मैं अपने ईमान को मैं ऐसा सच्चा नहीं हूं कि हालात बुरे हो जाए तो मैं तेरे सामने झूठा हूं, तू मुझे देखने वाला है। छुप कर भी नहीं, किसी भी शक्ल नहीं। सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लोगों ने आकर कहा, अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह रहे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कह रहे, तब तो मैं मानने के लिए तैयार। वो वाला ईमान, वो सिद्क़ वल इखलास। इखलास माने खालिस अल्लाह के लिए, रियाकारी, किसी के खौफ से नहीं, किसी के दिखावे के लिए नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम को फॉलो करना है किसके लिए? खालिस अल्लाह को खुश करने के लिए। वल महब्बा, मोहब्बत के साथ, वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और आखिरी जो 8वीं शर्त है वो ये है कि हर किस्म के शिर्क से, हर किस्म के बुरे अकीदे से पाक करते हुए सही अकीदे को फॉलो करना है। इसका नाम है सही तौहीद। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको ला इलाहा इल्लल्लाह का माना मतलब समझने की तौफीक अता फरमाए, कंडीशंस को पूरे फॉलो करने के अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.